بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 29 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان آیات مبارکہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زبردستی کرے، زور دے کہ تو میرے ساتھ کسی کو یعنی میرے ساتھ شرک کرے، ما لیس لک بہ علم، جس کے تیرے پاس کوئی علم کوئی دلیل نہ ہو، فلا تطعهما، تو ان دونوں کے کہنا مت مانو، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا ان کے ساتھ دنیا میں خوبی کے ساتھ اچائی کے ساتھ رہنا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور جو شخص میری طرف متوجہ ہے اس کا اتباع کرنا، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، میں تمہیں ان اعمال سے باخبر کر دوں گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، دیکھیے، اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرا، بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس کے تیرے پاس کوئی دلیل وغیرہ نہ ہو، تو ما لیس لک بہ علم سے، ما لیس لک بہ علم سے یعنی نفی علم سے نفی شرک مراد ہے، یعنی تو میرے ساتھ اس چیز کو مت شریک ٹھہرا جس کے بارے میں آپ کو کوئی حقیقت وغیرہ مراد نہ ہو، تو اس سے مراد اصنام اور بت وغیرہ ہیں۔ فلا تطعهما، تو ان کے اتباع وغیرہ نہ کیا کرو، فلا تطعهما، تو ان کی بات ان کا کہنا مت مانو، یعنی شرک کے سلسلے میں، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ رہ دنیا میں خوبی کے ساتھ، معروفاً، معروفاً یہ مصدر معذوف کی صفت ہے، اصل میں ہے صاحبهما صحابا معروفا، تو معنی یہ ہوا کہ خوبی اور یعنی خوبی، خوبصورتی، اچھے اخلاق، حلم، حوصلہ اور صلہ رحمی، سب کچھ ان کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، نیکی وغیرہ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو دنیا کے معاملے، لیکن شرک کے معاملے میں ایسا نہیں، شرک کے بارے میں کوئی حکم کرے تو وہ بات ان کی نہیں ماننا۔ تو صحابا معروفہ یعنی معروفاً میں یعنی اخلاق حسنہ ہو گئے، صلہ رحمی ہو گئی، بر ہو گئی، نیکی ہو گئی، یا خوبصورت اخلاق ہو گئے، خوبصورت وغیرہ خوبیاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تو چل اس شخص کے راستے پر جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، مطلب یہ کہ ایمان والوں کے راستے کو اختیار کرو، اور والدین جو مشرک ہو ان کے راستے پر نہ چل، اگر تمہیں ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کا حکم تو دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ دنیا کے معاملات میں حسن سلوک وغیرہ کر دیا کرو، لیکن شرک کے معاملے میں ان کی بات مت مانو۔ ثم الی مرجعکم، ثم الی مرجعکم، پھر تم نے سب نے میرے پاس لوٹ کر آنے، یعنی تمہارا اور ان سب کا مرجع میری، یعنی میری دربار ہے، میری بارگاہ الہی ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا وہ اعمال جو تم کرتے تھے دنیا میں، یعنی تمہارے بس تم یعنی اہل ایمان کو ان کا ایمان کا بدلہ دیا جائے گا، اور جنہوں نے کفر کے میرے ذات کا انکار کے وقت کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو ان کی سزا دی جائے گی۔ یا بنیا، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یا بنی انہا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبت، بے شک بات یہ ہے، مثقال حبت من خردل، کہ اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرت، پھر وہ پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات، یا اسمان میں ہو، او فی الارض، یا وہ زمین میں ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالی لطیف ہے، خبیر ہے۔
یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم کر، ونہا عن المنکر، اور برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، ان ذالک ان ذالک من عزم الامور، اور بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ولا تصعر خدك للناس، اور تو لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر، ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں یعنی اکڑ کر مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، اور تو اپنے چال میں درمیانہ، وقصد یعنی درمیانہ رویہ اختیار کر، فی مشی کا اپنی چال میں، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پس کر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ سب سے زیادہ مکروہ آواز وہ گدوں کی آواز ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل، یعنی لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت نصائح وغیرہ فرما رہے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق عباد کے بارے میں، یعنی بیٹا اگر کوئی عمل رائے کے برابر ہو تو کیا کریں، یا بنی ان تک مثقال حبت، اگر کوئی بھی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، یعنی وہ چٹان کے بیچ میں ہو، یا بنیا، یا بنیا یہ تصغیر ہے، یہ ابن کی تصغیر ہے، پیار کے لیے یا بنیا کہا جاتا ہے، اور یا بنیا انہا، انہا کی ضمیر جو ہے نا یہ قصے کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی الخصلۃ الحسنۃ او و اما یعنی الخصلۃ السیئہ وغیرہ، آگے بھی جتنے بھی ضمائر آئیں گے وہ بھی ان کا مرجع بھی یہی ہوگا، اور مسقالہ کی جو یہ مسقالہ یہ ہم وزن ہے، یعنی جس کی جمع مساقیل ہے، خردل، خردل بھی اس میں ہے، تو خردل یہ رائے کے دانے، سرسوں کے دانے جو ہوتے ہیں، جو سرسوں کا تیل جس کو جو ہم سروں میں استعمال کرتے ہیں، جو سرسوں کا تیل ہے یہ رائے کے دانے کے برابر ہوتا ہے، سق وغیرہ اس کو کہتے ہیں، فتکن فی صخرۃ، فتکن فی صخرۃ، یعنی پھر کسی پتھر کے اندر ہو، یعنی وہ عمل جو اس نے دنیا میں کی ہو پھر کسی پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات، یا زمین اور یا زمین کے اندر ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، فی الارض یا وہ زمین میں کے اندر ہو، مطلب یہ ہے کہ اپنی چوٹائی یعنی چوٹائی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنا مخفی مقام اور محفوظ ترین جگہ میں واقع ہو، جیسے پتھر کا جوف اس کا اندر پیڑ ہو اس کے اندر ہو، یا باطن یا عالم علوم میں جس جگہ میں بھی ہو، یا عالم سفلہ کے ظلمات میں کیوں ہی نہ ہو، تو گویا کہ یعنی اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد یعنی فی صخرتن سے مراد چٹان ہے جس پر زمین قائم ہے، اور وہی سجین ہے جس میں کفار کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اور وہ زمین نہیں ہے، یأتی بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی عمل ہوگا رائے کے برابر بھی ہوگا، زمین کے چٹان کے اندر ہو، فی الظلمات یعنی سفلات کے ظلمات میں کیوں ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہی نکالے گا قیامت کے دن، اور اس کے کرنے والوں سے اس کا محاسبہ کیا جائے گا، ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین باخبر ہے، یعنی اس کا علم ار مخفی سے مخفی تر کو یعنی پہنچنے والا ہے، اور اس کی حقیقت سے باخبر ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کام کر، بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی، کہ نصیحت کی یعنی نصیحت کی کہ برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر یعنی یعنی نیکی کا حکم کر، برائی سے روکا کر، اس کے مقابلے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی پریشانی وغیرہ پہنچے، تو ما اصابہ کا مصیبت آپ اس پر آئے تو اس پر صبر کر، تو ما اصابہ کا سے مراد یہاں پر علی ما اصابہ کا، ما اصابہ سے مراد یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف معروف کی دعوت دیتے ہو،
اور نہیں عن المنکر کرتے ہو تو اس میں پر جو تکلیف وغیرہ آئے یا جو مشقت تجھ پر پہنچے، کیونکہ بندے کو عطے کی حقدار بنا دیتی ہے کہ جو کچھ بھی اس پر مصیبت وغیرہ آئے، اس میں تکلیف وغیرہ آئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نماز قائم کر، لوگوں کو برائی سے روک نیکی کا حکم کر، اور اس کے مقابلے میں جو تکلیف و مشقت ہے، ان ذالک، کہ بے شک جو نصائح میں نے تمہیں کی ہے، یعنی جو نصائح ہے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ جو نصائح میں نے تمہیں کی ہے، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی ان کاموں میں سے ہے جو کو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر واجب اور لازم کر دیا، یعنی ان کا قطعی کو حکم دیا، یعنی عزم بمانا یعنی معزومات ہے، گویا کہ مفعول کو مصدر سے تعبیر کر دیا، مطلب یہ ہوگا کہ یہ قطعیات اور فرضیات میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ولا تصعر خدك للناس، اور تو لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر، یعنی تکبر کی وجہ سے ان سے اعراض اور بے رخی اختیار نہ کر۔ صغر، سعر اور خدع، سعر یعنی غرور تکبر سے رخسار کو ٹیڑھا کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ سعر یسعر، سمع یسمع سے ہے، یعنی گردن یا منہ کا ٹیڑھا ہونا۔ ولا تمشي في الارض مرحا، ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ مت چل زمین میں کہ تکبر کر کے اکڑ کر چلنا، اور آگے اس کی صفت ہے نا مرحن، یہ مصدر ہے جو کہ حال واقع ہو رہی، ترکیب میں مرحن یہ حال واقع ہو رہی، یعنی چل اس حال میں کہ تو اترا رہا ہو، یعنی اس حال میں چل کے تو زمین میں تکبر کر رہا ہو، یا یہ کہ لا تمشی لاجل المرح، اکڑنے کے لیے مت چل، لا تمشی لاجل المرح، اکڑنے کے لیے مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ یقینا اللہ تعالی کہ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ مختال متکبر کو کہتے ہیں، فخور جو بڑائی کے لیے اپنے آپ اپنے مناقب گنائے، یعنی مختال تکبر کرنے والے کو کہتے ہیں، اور فخور یعنی بڑائی کے لیے اپنے آپ کو اپنے مناقب وغیرہ گنائے کہ میرا اندر یہ خصلت ہے، میرا اندر یہ خصلت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ وقصد فی مشک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی چال میں اپنی درمیان روی اختیار کر، اعتدال اختیار کر، القص بلندی و پستی کے درمیان بیان روی کو کہتے ہیں، فی مشک اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کرو تاکہ وہ رفتار دونوں کے برابر ہو، یعنی نہ تو رینگ کر چل جیسے کہ بے جان چلتے ہیں، اور نہ تو لپک کر چلو جیسے کہ جو جانور وغیرہ لپک لپک کے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رفتار کی تیزی مومنس کے وقار کو ذیل کر دیتی ہے۔ وغضض من صوتک، اور تو اپنی آواز کو پس کر، یعنی اپنی آواز کو ہلکا کر، ان انکر الاصوات، کہ بے شک سب سے بری آواز جو ہے نا وہ گدے کی آواز ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بری آواز وہ گدے کی آوازوں میں سے ہے، یعنی سب سے زیادہ وحشت ناک لصوت الحمیر البتہ گدے کی آواز ہے، کیونکہ اس کی ابتدا زفیر اور انتہا شہیق سے ہے، جیسے کہ جہنم والوں کی آواز ہوگی۔ اب یہاں پر گدے کی آواز کو واحد ذکر کیا، جمع نہیں لایا، لصوت، دیکھو لصوت اسے ماقبل ان انکر الاصوات یہ جمع ہے، لصوت آگے جو حمیر ہے، حمیر کے لیے جو صوت لائے تو یہ واحد ہے، یعنی گدے کی آواز کو واحد ذکر کیا، جمع نہیں لائے، کیونکہ ہر جنس میں سے ہر ایک آواز کا ذکر کرنا مراد نہیں ہے کہ جمع لانے کی ضرورت ہو، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ ہر جنس حیوان کی ایک آواز ہے، اور ان اجناس میں سے بدترین آواز اس جنس کی ہے، اس لیے اس کا واحد لانا ضروری تھا، تو یہاں پر لصوت الحمیر اس کو یعنی واحد لایا گیا ہے۔ تو گویا کہ یا بنیہ سے ہم نے جو درس لیا ہے، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبت من خردل، تو ان میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو عقائد، اعمال اور اخلاق حسنہ جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے اس کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے شرک سے روک، یعنی شرک سے منع فرمایا، یعنی توحید پر جمع رہنا، یعنی یہاں پر اس کی پھر ایک مثال دی کہ وہ عقائد، وہ اعمال اور اخلاق بتائے جو ایک مسلمان میں ہونے چاہیے، یعنی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کو کائنات کے ذرہ ذرہ کا علم ہے، یعنی کوئی ادنا بات بھی ان سے نہیں چھپتے، ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، ادنا سے بات بھی ان کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ان کی قدرت کاملہ ہے۔ پھر آگے لقمان حکیم نے
اپنے بیٹے کو چند باتوں کا پھر حکم یعنی 3 اعمال کا ذکر فرمایا اور اس کا حکم دیا کیا، یعنی یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز کا اہتمام کر، کیونکہ نماز دین کا ستون اور بنیاد ہے۔ دوم، وامر بالمعروف، کیا کیا، لوگوں کی اصلاح کی فکر کر، ان کی اصلاح کو یعنی ان کی اصلاح کو مد نظر رکھ، یعنی بلی باتوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ سوم یہ ہے کہ وصبر علی ما اصابک، جو تکالیف جو مشقتیں آپ کو پہنچے، جو مشکلیں آئیں، سختیاں، تو گھبرا کر ہمت نہ ہارنا، حوصلہ مندی سے کام لینا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ وغیرہ تو آتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ان باتوں سے مت گھبرانا۔ پھر آگے 4 اخلاق حسنہ کے بارے میں، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، یعنی فرمایا کہ کیا کر، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، اور خندہ پیشانی سے ان لوگوں کے ساتھ ملنا، ان سے روگردانی نہ کرنا۔ دوم یہ کہ خاکساری اور اختیار کرنا، عاجزی تواضع اختیار کرنا، اترا کر نہ چلنا۔ اور دوسرا یہ کہ وقصد فی مشیکا، وقصد فی مشیکا، کہ چلنے میں میاں روی اختیار کر، اور دوڑنا وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، تو میاں روی اختیار کرنا۔ وقت من صوتک، اور پھر چارم فران کے بے ضرور حد سے زیادہ نہ چلانا فرمایا۔ یہ حکم حضرت لقمان حکیم نے چند باتیں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ تو یہ ہمارا درس نمبر 29 کمپلیٹ ہوا، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ درس ہم اسے رکوع سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔